کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر روحانی علاج اور استخارہ کے سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں موصول ہونے والی فون کالز کے جوابات اور ان کا حل الحمدللہ عز و جل کوشش یہی ہوتی ہے کہ آیات قرآنی، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی روشنی میں پیش کیے جائیں، اور الحمدللہ عز و جل انہی کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، سب سے پہلے ہم استخارے کی اہمیت کو سنتے ہیں، اور پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ استخارہ کیوں ضروری ہے۔ یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، استخارہ شرعاً کس قدر پسندیدہ اور اہمیت کا حامل ہے، اس کا اندازہ صرف اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، یعنی بندے کی بدبختی میں سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ اور اس حدیث مبارک کو مسند احمد میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ استخارہ کی ترغیب دلاتے ہوئے اور اس کے فوائد و ثمرات کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما خاب من استخارہ ولا ندم من استشارہ ولا عال من اقتصدہ، یعنی جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا، اور جو مشاورت سے کام کرے وہ پشیمان نہ رہے گا، ولا عال من اقتصدہ، اور جس نے میانہ روی اختیار کی، اعتدال سے کام لیا، وہ محتاج نہ ہوگا۔ تو ما خواب من استخارہ، جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا۔ استخارہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے، اور جس پر بے شمار احادیث طیبات دلالت بھی کرتی ہیں۔ بہت ساری ایسی حدیث پاک ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ استخارہ کیا جا سکتا ہے اور استخارہ کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام امور میں استخارے کی تعلیم فرماتے ہیں، جیسے قرآن کی سورت کی تعلیم فرماتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارکہ کے تحت عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں، یہ جو ابھی آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی گئی، اس حدیث پاک میں استخارہ کی اہمیت واضح کرنے اور اس کے خوب مؤکد اور پسندیدہ امر ہونے کی دلیل ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک کو سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ استخارہ یہ حضور علیہ السلام کی احادیث طیبات سے بھی ثابت ہے، اور استخارہ ہمیں تمام جائز امور میں کرنا بھی چاہیے، اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی سے کروا لینا چاہیے۔
حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استخارے کا معنی ہے خیر مانگنا، بھلائی مانگنا یا کسی سے بھلائی کا مشورہ کرنا۔ چونکہ اس دعا اور نماز میں بندہ اللہ عز و جل سے مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں، اسی لیے اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ تو استخارے کی ہمیں تعریف بھی پتہ چلی کہ کس کو استخارہ کہا جاتا ہے، اور اصطلاح شرع میں یعنی شریعت میں استخارے سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں ایک خاص طریقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اشارہ اور رہنمائی چاہے کہ اے باری تعالی مجھے رہنمائی فرما کہ میرے حق میں یہ کام بہتر ہے یا نہیں۔ چنانچہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں ہے وَهِيَ طَلَبُ الْخَيْرَ، اور یہ استخارہ یہ خیر کا طلب کرنا ہے، بھلائی کا چاہنا ہے، بھلائی کا طلب کرنا ہے، یہ استخارہ ہے۔ اور یہاں خیر سے مراد وہ ہے کہ جس میں نقصان کے مقابلے میں فائدہ زیادہ ہو۔ اور اسی عمدۃ القاری میں ہے کہ اے باری تعالی میں نے جس کام کے کرنے کا ارادہ کیا ہے اس میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، بھلائی چاہتا ہوں۔ اور خیر سے مراد یہ ہے کہ جس کام میں ضرر کے مقابلے میں نفع زیادہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اور احادیث طیبات کو سننے کے بعد پتہ چلا کہ استخارے کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، بہت ہی زیادہ یہ مؤکد ہے، اس کی تاکید ہے۔ اور دیگر احادیث طیبات میں بھی یہ بھی آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اپنے تمام جائز کاموں میں استخارہ کرو تاکہ ہم آزمائش سے محفوظ رہ سکیں اور ہمیں اشارہ بھی مل جائے کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سلسلے کی ابتدا میں حدیث پاک بھی سنی تھی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما خاب من استخارہ، یعنی وہ نقصان میں نہ رہے گا۔ کون نقصان میں نہ رہے گا؟ من استخارہ، یعنی جس نے استخارہ کیا۔ تو ہمیں استخارہ کر لینا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت بھی استخارے کا سلسلہ ہوتا ہے، جیسا کہ تعویذات عطاریہ اور مکتوبات عطاریہ کے تحت الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مسلسل 20 گھنٹے استخارہ کیا جاتا ہے، اور وہاں سے بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اس کا نمبر بھی آپ سماعت فرما لیجئے 0213 4858 711 0213 4858 711 اس نمبر پر بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ اپنی سوالات سننے کے لیے، روحانی علاج معلوم کرنے کے لیے منتظر ہوں گے۔ آئیے بلا تاخیر اب ہم آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا روحانی علاج ہم سے معلوم کر رہے ہیں اور کس چیز کا ہم سے استخارہ کروا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد کاشف عطاری باب المدینہ کراچی سے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر جگر کے اندر کوئی خرابی ہو جائے یا معدے کے اندر کوئی خرابی ہو جائے، اس کے لیے کیا وظائف پڑھنا چاہیے؟ جی کاشف بھائی، بالکل انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ، صحت نافعہ عطا فرمائیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 54 پر یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، جو روحانی علاج ہے ہی اسی کے لیے، یعنی جگر کا جس کے ساتھ مسئلہ ہو یا معدے کا جس کے ساتھ مسئلہ ہو، تو یہ روحانی علاج آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ اور گھریلو علاج میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر
یہ آیت مبارکہ، اب آیت مبارکہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، پارہ 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر یہ 109۔ فجر کی نماز کے بعد 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر اب یہ آیت مبارکہ لکھ لیجئے۔ فجر کے بعد آپ نے تینوں پلیٹیں لکھ لیں، اب ایک پلیٹ اسی وقت پانی ڈال کر آپ پی لیں، ایک پلیٹ دوپہر اور ایک پلیٹ رات کو، یہ دن میں 3 مرتبہ آپ نے یہ پلیٹیں استعمال کرنی ہیں۔ فجر کے بعد آپ نے تینوں پلیٹیں لکھ لیں، ایک پلیٹ اسی وقت پی لیا آپ نے، ایک پلیٹ دوپہر کو اور ایک پلیٹ رات کو، اور اس عمل کی مدت ہے 40 دن۔ 40 دن کاشف بھائی آپ یہ عمل مسلسل جاری رکھیں، پابندی کے ساتھ عمل کریں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے 40 دن مکمل نہیں ہوں گے، آپ کا جگر بھی انشاءاللہ درست ہو جائے گا، معدہ بھی انشاءاللہ درست ہو جائے گا اور آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر بھی رابطہ فرمائیں، وہاں سے آپ اپنے لیے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجیے۔ جی ہاں الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر الحمدللہ کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، بیماریوں کی بھی کارڈ کی جاتی ہے۔ اب ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر تشریف لائیں، جیسے کہ آپ نے ہمیں باب المدینہ سے کال کی، اب ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ میں تشریف لے آئیں، الحمدللہ عز و جل یہاں پر بھی کارڈ کا سلسلہ ہوتا ہے، اب یہاں سے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجیے۔ اور یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا 40 دن تک اس کو پابندی سے کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ میرا نام حافظ ریاض ہے جی، بورے والا اطار والا سے بات کر رہا ہوں جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اکثر بچے جو ہیں بیمار رہتے ہیں، ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ استخارہ کرانا تھا، اسیب وغیرہ ہے یا قدرتی بیماری ہے یا کیا ہے اس میں ہے، یہ استخارہ کرانا تھا۔ جی ریاض بھائی بالکل انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کا استخارہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی کہ آپ کے گھر میں کیا پرابلم ہے، کس وجہ سے آپ کے گھر میں یہ بیماریوں کا سلسلہ چل رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک بچہ بیمار ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام من تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ریاض بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا اور استخارے میں آپ کے گھر کا استخارہ کیا گیا، بچوں کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے گھر پر آپ کے بچوں پر نظر بد ہے، جس کی وجہ سے بیماریوں کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ریاض بھائی آپ کو یہاں پر ایک مدنی مشورہ بھی دینا چاہوں گا، آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر تشریف لائیں اور یہاں سے آپ اپنے بچوں کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل فرمائیں، اور تعویذات عطاریہ کے بستے پر نظر اتارنے کا ایک طریقہ بھی دیا جاتا ہے، یہاں سے آ کے آپ وہ طریقہ بھی حاصل فرما لیجئے اور اپنے بچوں کے لیے تعویذات بھی حاصل فرما لیں، گھر کے لیے بھی تعویذات حاصل کر لیجئے تاکہ آپ کے گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی تعویذات حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ آپ کے بچے بھی صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور روحانی علاج اسی حوالے سے میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ اپنے گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجئے،
1.25 लाख मरतबा या सलामों का ख़त्म करवा लीजिए। 1.25 लाख मरतबा या सलामों का ख़त्म करवाने के बाद फिर एक पानी की बोतल पर वो दम करवा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब आप वो पानी बच्चों को पिलाएंगे तो आपके बच्चे इंशाअल्लाह सेहतियाब हो जाएंगे और आपके घर से तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। तो नियत फरमा लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी तरह करेंगे जिस तरह आपको बताया गया। आइए अगली कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन हमसे क्या मालूम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अरसलान हुसैन है। मेरा ये मसला है कि मैं 2 साल पहले गिरा था जिसकी वजह से मेरी कमर की हड्डी टूट गई थी। हड्डी टूटने के बाद मेरा इलाज करवाया गया और हड्डी ठीक हो गई, लेकिन मैं चल फिर नहीं सकता, मुकम्मल तौर पर माजूर हो गया हूँ। बराए मेहरबानी मुझे कोई रूहानी इलाज बता दें। जी अरसलान भाई, बिल्कुल हम आपके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफाए कामिला आजिला सेहत नाफिया अता फरमाएँ। और अरसलान भाई आप हिम्मत नहीं हारिए, हर बीमारी ये गुनाहों का कफ़ारा भी होती है। बज़ाहिर आपके साथ कोई बीमारी आ गई तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये आपकी बीमारी गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी। अब हिम्मत नहीं हारिए, हौसला रखिए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ भी करते रहिए। और याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ही हकीकत में शाफ़ियुल अमराज़ है, यानी बीमारियों से शिफा देने वाला है। और सभी जानते हैं कि बाज़ औक़ात बड़े से बड़े माहिर तबीब बेहतर से बेहतरीन दवाएं देते हैं, मगर मर्ज़ में मुसलसल इजाफ़ा होता और बिला आखिर मरीज़ दम तोड़ देता है। जैसे कि मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बीमारी की दवा है। जब दवा बीमारी तक पहुंचा दी जाती है तो अल्लाह के हुक्म से मरीज़ अच्छा हो जाता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको ज़रूर शिफा नसीब होगी और आपके कमर की हड्डी भी इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएगी। और आपको मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इसी सेहत नसीब होगी और बहुत जल्द आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और इंशाअल्लाह चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। एक रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने घरेलू इलाज में इसका एक रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है कि जिसकी कोई हड्डी टूट गई हो तो उसे क्या पढ़ना है। एक आयत मुबारका है, वो समाअत फरमा लीजिए। ये 11वें पारे की आयत मुबारका है। यह आयत मुबारका दिन में सिर्फ़ 3 मरतबा पढ़कर और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर आप दम करके, दोनों हाथों पे दम करके अपने कमर की हड्डी पर फेर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी आपकी ये जुड़ जाएगी और आपको शिफा नसीब हो जाएगी। पाबंदी के साथ इस अमल को इख्तियार फरमाइए, ताहुसूल शिफा इस अमल को जारी रखिए, इंशाअल्लाह आपको सेहत नसीब होगी। आइए अगली कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन हमसे क्या मालूम कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद ताहिर, वालदा अमीर बेगम, मैं बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ, इस्तिखारा कर बता दीजिए कि सही रहेगा कि नहीं रहे। शुक्रिया। जी ताहिर भाई, बिल्कुल इंशाअल्लाह आपका इस्तिखारा करते हैं और फिर इंशाअल्लाह आपको बताते भी हैं इस्तिखारा करके क्या आपके हक़ में क्या बेहतर है। आप दुरूद पाक पढ़िए, इंशाअल्लाह आपका इस्तिखारा करके आपको बताते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आमिन तज़क्कुरि जीरानिन बिज़ी सलामी। आमिन तज़क्कुरि जीरानिन बिज़ी सलामी। मा ज़जता दमअन जरा मिन मुक़लातिन बिदमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی طاہر بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ نے استخارہ کروایا تھا کہ بیرون ملک جانا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ بظاہر اس وقت بیرون ملک جانا آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، استخارے میں بہتری کا اشارہ نہیں آ رہا۔ آپ فی الحال اپنے اس ارادے کو موقوف فرما دیں اور وظائف وغیرہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل سب آپ کے حق میں بہتر ہو جائے گا۔ وظائف بھی آپ اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سوڈی وال سے عرض کر رہا ہوں۔ روحانی علاج میں آپ سے یہ سوال ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے کہ کمر میں بہت شدید درد ہوتا ہے، تو براہ کرم اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمران بھائی، بالکل انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں، بہت ہی آسان اس کا روحانی علاج ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کمر کا درد آپ کا یہ جاتا رہے گا۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور روحانی علاج بھی ہے، وہ بھی بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو، صرف ایک مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لیجئے۔ اور عمران بھائی، ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد آپ نے وہ دونوں ہاتھ اپنے کمر پر پھیر لینے ہیں، آپ کے کمر کا درد انشاءاللہ جاتا رہے گا، اسی وقت آپ کو انشاءاللہ سکون نصیب ہو جائے گا۔ پابندی کے ساتھ ان دونوں روحانی علاج پر عمل فرمائیے، آپ کے کمر کا درد جاتا رہے گا۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ میرا نام عبدالستار ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میری بیٹی ہے عائشہ، 2 ماہ کی ہے، وہ رات کو روتی بہت ہے، اس کے پاؤں پہ نا چھوٹے چھوٹے دانے ہیں اور وہ بھی ختم نہیں ہو رہے تھے، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ جی بالکل انشاءاللہ عبدالستار بھائی، ہم آپ کی بیٹی عائشہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی شہزادی کو شفاء کاملہ عاجلہ، صحت نافعہ عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے اور تمام امراض سے محفوظ فرمائے۔ ایک اسی حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے اور اس پر عمل بھی فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیٹی کو شفا نصیب ہوگی۔ وہ روحانی علاج یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا کبیرو یا کبیرو، 9 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے، یہ دم والا پانی آپ اپنی بچی عائشہ کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیٹی صحتیاب ہو جائے گی، انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ غلام مرتضی، والدہ کا نام غلام سکینہ ہے جی۔ میرا مسئلہ ہے کاروبار میرا کمزور ہو چکا ہے، اس لیے استخارہ کرانا ہے۔ جی غلام مرتضی بھائی، بالکل انشاءاللہ استخارہ کر کے ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ آپ درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا استخارہ ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دم
محمد سید الکونین وثقلین. غلام مرتضیٰ محی، آپ کا استخارہ کیا کاروبار کے حوالے سے کہ آپ کا یہ کاروبار میں جو خسارہ ہو رہا ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا. تو استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. آپ آزمائشوں میں مبتلا ہیں، آزمائشوں کا شکار ہیں، تو اسی وجہ سے آپ کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کمی آ رہی ہے. تو اس کے لیے آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے اپنے کاروبار کے لیے، اگر آپ کی دکان ہے، آفس ہے، گودام وغیرہ ہے، تو وہاں کی برکت کے لیے، وہاں کی حفاظت کے لیے، کاروبار میں مزید ترقی کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجئے. اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ طلوع آفتاب کے وقت، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، بہت ہی پیارا یہ روحانی علاج ہے. آپ بھی غلام مرتضیٰ بھائی توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجیے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے اور دیکھیے کہ یہ کیسا روحانی علاج ہے اور اس پر عمل کرنے کی کیا برکت ظاہر ہوگی. جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور 1 سال کے اندر اندر انشاءاللہ وہ امیر و کبیر ہو جائے گا. غلام مرتضیٰ بھائی اس روحانی علاج پر آپ عمل فرمائیے. جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، نماز فجر مسجد میں ادا فرمائیں. نماز فجر ادا کرنے کے بعد جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، یعنی جیسے ہی فجر کا ٹائم ختم ہو، تو اس وقت آپ سورج کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اور درود شریف 300 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اور جو کمی اور جو نقصان آ رہا ہے وہ کمی بھی دور ہو جائے گی، اور نقصان بھی انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں نہیں ہوگا. اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. میرا نام ہے عاشق ریحان، اور مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ اور میری بہن جو ہے نا دونوں بہت زیادہ بیمار ہیں، اور ہمارے گھر کا بھی بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے. اسے استخارہ کر کے ہمیں بتا دیں. عاشق ریحان جی بالکل انشاءاللہ عاشق بھائی آپ کا ہم استخارہ کرتے ہیں، آپ کے گھر والوں کا استخارہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں. آپ درود پاک پڑھیے، آپ کا استخارہ ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلام. أمن تذكر جيران بذي سلام. ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد. آپ کے گھر کا اور آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا، تو استخارے میں تو بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی جادو، کوئی آصف وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے گھر والے جو بیمار ہیں، تو استخارے میں بیماری کا اشارہ ہی آ رہا ہے کہ یہ بیماری ہی ہے. بظاہر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیجئے کہ آپ کے گھر والے کہ صرف بیماری ہی ہے، کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی جادو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے ایک روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیں،
اور وہ دم والا پانی آپ کے گھر والے پیتے رہیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اور چاہے تو آپ کے گھر والے بھی خود یہ عمل کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر والے خود ہی 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ دم والا پانی پیتی رہیں، اور یہی وظیفہ 111 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام فرید اتاری قصور سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے گھر میں بہت پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمارے کام میں بندش ہے، ایسا وظیفہ عطا فرمائیں کہ سب مصیبتیں دور ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی غلام فرید بھائی، بالکل انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کا استخارہ کرتے ہیں اور آپ کو پھر اس کا جواب بھی بتاتے ہیں کہ استخارے میں کیا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ درود پاک پڑھیے غلام فرید بھائی، آپ کا استخارہ ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، 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 مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ غلام فرید بھائی، آپ کے گھر کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے بندش وغیرہ کے معاملات ہیں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے کاروبار کو بندش سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں اس کا توڑ بھی آپ سماعت فرما لیجئے کہ جو بندش ہے آخر اس کو ختم بھی تو کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر بھی تشریف لائیں، وہاں سے آپ بندش کے توڑ کے لیے تعویذات بھی حاصل فرمائیں اور ان تعویذات کو استعمال فرمائیں۔ اور آپ کو اس بندش کو ختم کرنے کے لیے ایک عمل آپ کو میں بتاتا ہوں، اس عمل کو اختیار فرمائیں گے تو انشاءاللہ بندش ختم ہو جائے گی۔ کاروبار میں بندش دور کرنے کے لیے بعد نماز فجر سورج نکلنے سے پہلے باوضو اگر آپ کی دکان ہے تو دکان پہ جا کر، اگر آپ کا گودام ہے تو گودام پہ جا کر، یا اگر آپ کا آفس ہے تو آفس میں جا کر ایک مرتبہ سورۃ الناس اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر آپ دروازے پر دم کر دیجئے۔ پھر 5 قدم پیچھے ہٹ کر دونوں جوتے اتار کر ان کے تلوے آپس میں ٹکرا کر یہ جھاڑیے، یعنی دونوں جوتے ملا کر آپس میں جھاڑنا ہے، یہ 5 قدم پیچھے ہٹ کر۔ پھر وہی جوتے پہن کر جو آپ نے جھاڑے ہیں وہی جوتے پہن کر آپ اپنی دکان میں داخل ہو جائیں، دکان ہے تو دکان میں داخل ہو جائیں، اگر دفتر ہے تو دفتر میں داخل ہو جائیں، آفس ہے تو وہاں داخل ہو جائیں، اگر گودام ہے تو وہاں داخل ہو جائیں، جو بھی ہے حسب حال، تو اس میں داخل ہو کر لوبان کی دھونی دیجئے، چند دن یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو آسانی نصیب ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ غلام فرید بھائی، اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرائض کی پابندی کرنی ہے، 5 وقتہ نماز با جماعت یہ مسجد میں ادا کرنا ہے، کیونکہ انسان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا عمل وہی 5 وقت کی نماز۔ نمازوں کی پابندی کی نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کروں گا،
اور غلام فرید بھائی ہم آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بندش سے محفوظ فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ باواضح بلند دہرا لیجئے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب سنتوں کی بہاریں لٹیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی سنتوں بھرا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل بھیجنا چاہتے ہیں تو اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، ناچاقیوں سے، نا اتفاقیوں سے، نفرتوں سے، عداوتوں سے، رنجشوں سے دور فرمائے اور ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔